آج ہم ایک بہت ہی گہرے اور آپ کہہ سکتے ہیں ایک بنیادی انسانی سوال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ ساری گفتگو تفسیر ابن عباس کی روشنی میں ہوگی۔ یہ وہ سوال ہے جو اکثر دلوں میں تب اٹھتا ہے جب ہم سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ تو سوال بہت سیدھا ہے، کیا گناہ ہمیں اللہ سے دور کر دیتا ہے؟ یہ وہ فکر ہے، وہ کھٹکا ہے جو بعض اوقات ہماری روحانیت پر بھی شک پیدا کر دیتا ہے۔ آئیے اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کیفیت کو سمجھنا ضروری ہے جو کسی بھی غلطی کے بعد پیدا ہوتی ہے، یعنی خوف اور مایوسی کی کیفیت۔ جب بھی انسان سے کوئی خطا ہوتی ہے نا، تو اکثر دل میں ایک دوری اور ناامیدی کا احساس گھر کر لیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم رب کی رحمت سے بہت دور نکل آئے ہیں، اور یہ ایک بہت بھاری بوجھ ہے جسے بہت سے لوگ اپنے دل پر محسوس کرتے ہیں۔ اور دیکھیے یہ بات کتنی دلچسپ ہے کہ تفسیر ابن عباس میں انسان کی اس حالت کا باقاعدہ ذکر کیا گیا ہے۔ وہاں بتایا گیا ہے کہ انسان کی فطرت میں بھول چوک، خطا اور نسیان یہ چیزیں شامل ہیں۔ تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں، بلکہ یہ تو انسانی تجربے کا ایک لازمی حصہ ہے۔ تو ایک طرف تو ہو گئی انسانی غلطی، لیکن اب تصویر کا دوسرا اور زیادہ اہم رخ دیکھتے ہیں، اور وہ ہے اللہ کی لامحدود بے حساب رحمت۔ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے الغفور۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ ذات جو مکمل طور پر معاف کر دیتی ہے، جو گناہوں کو اس طرح مٹا دیتی ہے جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں۔ پھر ایک اور نام ہے الرحیم، یعنی وہ ذات جس کی رحمت مسلسل ہے، ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے اور ہر مخلوق کو اپنی پناہ میں لیے ہوئے ہے۔ یہ کوئی ایسی رحمت نہیں جو کبھی ہو اور کبھی نہ ہو، نہیں، یہ تو ہمیشہ ہر وقت موجود ہے۔ اچھا، اب ہم نے انسانی کمزوری کو بھی سمجھ لیا اور اللہ کی رحمت کی وسعت کو بھی، تو اب چلتے ہیں اس گفتگو کے سب سے اہم حصے کی طرف۔ قرآن کا اس بارے میں براہ راست پیغام کیا ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ اس مایوسی کے بارے میں، اس دوری کے احساس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے لیے دو ٹوک پیغام کیا ہے؟ اور یہ آیت مبارکہ ہر امید کا مرکز ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ ایک حکم ہے، ایک وعدہ ہے، اور ایک ایسی تسلی ہے جو بتاتی ہے کہ نا امیدی کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، آگے فرمایا یقیناً اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لفظ تمام پر غور کیجئے، all sins، اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں رکھی گئی۔ یہ اللہ کی بخشش کی وسعت کو اتنے شاندار طریقے سے بیان کرتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ تو جب یہ پتہ چل گیا کہ رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس دروازے سے اندر داخل کیسے ہوا جائے؟ اس کا راستہ ہے توبہ۔ سچی توبہ کا راستہ بالکل واضح ہے۔ پہلا قدم ہے اپنی غلطی کا احساس اور اس پر شرمندگی۔ دوسرا، اللہ سے سچے دل سے معافی مانگنا۔ تیسرا، اس گناہ کو فوراً چھوڑ دینا۔ اور چوتھا، یہ پکا ارادہ کرنا کہ آئندہ یہ غلطی نہیں دہرائیں گے۔ یہی وہ 4 قدم ہیں جو انسان کو واپس اپنے رب کے قریب لے آتے ہیں۔ تو دیکھیں، اصل نقطہ یہ ہے کہ گناہ دوری کا سبب تب بنتا ہے جب اس کے بعد مایوسی اور تکبر آ جائے، لیکن جب وہی گناہ ندامت اور واپسی کا سبب بنتا ہے نا، تو وہ قربت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو پھر اللہ کی رحمت کی طرف پہلا قدم اٹھانے کا صحیح وقت کب ہے؟